اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، میں آج آپ کے سامنے ایمان کی حقیقت کے سلسلے سے چند نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے: آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ حضرات، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، تو اللہ کی ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمان ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے جو ہم کو حاصل ہے۔ اور یاد رہے کہ مسلمان نسل در نسل وراثت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے۔ اگر وہ اسلام کی پیروی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا چھوڑ دے اور کما حقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو مقتضیات ہیں اس کو پورا نہ کرے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا بیٹا ہو یا شیخ کا بیٹا ہو۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا میں مسلمان بن گیا ہوں، بلکہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر، سمجھ کر، دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور جو آدمی ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو آدمی ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے، کیونکہ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر اور مسلمان، اب دیکھیے، کافر اور مسلمان کے درمیان اصلی فرق علم کا ہے، لباس کا نہیں، نام کا نہیں۔ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان یا کہ لباس کو یہ بدل کر پہن لے تو کوئی مسلمان نہیں۔ اصل فرق ہے علم کا۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اگر کافر کے پاس اس کا علم ہوتا کہ اللہ رب العزت سے اس کا کیا تعلق ہے تو وہ کافر نہیں رہتا۔ تو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے، اور یاد رکھیے، اور خود نہیں جانتے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے۔ ہم پسے پوچھ ڈال دیے۔ اور دیکھیے، علم کے سلسلے سے ایسا نہیں کہ ہر شخص عالم بن جائے، 10-12 سال مدارس میں لگا دے دین علم کے حصول کے لیے، ایسا نہیں کہ دیکھیے کہ صرف کم از کم مسلمان بننے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کریں۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کیا 1 گھنٹہ ہم علم دین صرف کرنے میں نکال رہے ہیں؟ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے میں نکال رہے ہیں؟ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے ہم سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اس کو ہم سمجھیں، اور اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائیں جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، طے کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا، مسلمانوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور کافر کو نہیں پسند کرتا ہے، مسلمان بخشش شدہ ہے اور کافر کو بخشا نہیں جائے گا۔ آخر مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے ہمارے دل و دماغ میں؟ ہمارے نزدیک ذرا سوچئے، کافر بھی تو آدم کی اولاد ہے اور ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں۔ یاد رکھیے گا، دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کے ہیں، اور کفر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے ہیں۔ اور اس کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، ایک علم اور دوسرا عمل۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان اور انسان کے درمیان جو کچھ فرق ہے وہ اسی علم اور عمل کے لحاظ سے ہے۔ اگر کسی شخص کا علم و عمل ایسا ہی ہے جیسا کافر کا ہے،
وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بالکل جھوٹ ہے۔ اگر کسی شخص کا علم و عمل کافر کے علم و عمل سے مل رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بالکل جھوٹ ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ جو ہم کرتے ہیں کہ صرف سرکاری کاغذات میں تو ضرور مسلم رہے گا، اور اللہ کے نزدیک اس سرکاری دفتر کے پیپر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا الگ سے ایک دفتر ہے، وہاں تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ کیا میرے بندے کا نام میرے فرما برداروں میں لکھا ہوا ہے یا میرے نافرمان بندوں میں لکھا ہے۔ دیکھیں، اسلام کے معنی ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اسلام ہے۔ اور جو شخص اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو بلا و چون و چارہ قبول کیا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دراصل ایک کلمہ ہے۔ دیکھیے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دو جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ عہد اتباع، عہد اخلاص، محمد الرسول اللہ عہد اتباع، یہ عہد کرتے ہیں ہم۔ یہ صرف چند حروف ہی تو ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں ان حروف کو ملا کر اگر ہم منہ سے نکال دیں تو کیا کوئی جادو ہے اس میں کہ آدمی کا کایا پلٹ جائے؟ نہیں، یہاں اصل چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اصل چیز معنی ہے، الفاظ کی تاثیر ہے۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے، معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے ہمارے خیالات، اخلاق، اعمال نہ بدلے تو الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ الفاظ دہرا دینے سے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی جو تاثیر ہے وہ ہمارے دلوں میں نہ اتر جائے۔ کلمہ دیکھیے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی دیتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہو اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل پر پھل لائے چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ دیکھیے کہ کلمہ خبیثہ یعنی برا اعتقاد اور جھوٹا قول ایسا ہے جیسے ایک بدذات خودرو پودا کہ وہ بے بس زمین کے اوپر ہی وہ رہتا ہے اور ایک اشارے میں ہے وہ جڑ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ گہری نہیں ہوتی، اس کی جڑیں زمین میں گہری نہیں ہوتی۔ کلمہ طیبہ ایک سچی بات ہے، ایسی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ سارے جہاں کا خدا ایک مالک اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنا لے گا، زمین و آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی، دنیا سے لے کر آخرت تک وہ پھلتا اور پھولتا ہی چلا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ اس کے برعکس اس جہاں کا کوئی خدا نہیں، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی نہیں۔ دیکھیے نتیجتاً اخلاق بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ کلمہ خبیثہ کی جو مثالیں ہیں تو بعد میں اس آیت میں کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مثالوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ کلمہ طیبہ پر جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو ایک مضبوط قول کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ثابت قدم رکھے گا۔ اسلام کا جو اصل معیار ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای وماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہو میری نماز اور میرے تمام عبادات، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ بات اس کی اطاعت و فرما برداری میں ہم جو ہے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے خدا کے لیے دوستی کی اور جو ہے اسی کے لیے دشمنی کی، اور کسی کو دیا تو خدا کے لیے اور کسی سے رکا تو خدا کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل